اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ عصر بہت ہی معروف سورہ ہے جس کے مصداق نبوت ہے، امامت ہے، وقت ہے اور اہمیت وقت ہے۔ یہ سورہ دیگر چند سوروں کی مانند قسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جو قسم پر دلالت کرتے ہیں، با، تا اور واو، جس کو ہم بے تے کہتے ہیں باللہ، تاللہ، واللہ۔ اس میں پروردگار عالم کے ساتھ جب ان 3 حروفوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو قسم کے معنی میں آتا ہے، اور اگر ان حروف کے ذریعے قسم کھانے کے بعد اگر اپنی قسم کو پورا نہ کرے تو اس کو بطور کفارہ 3 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم قسم کے ذریعے سورے کو شروع کر رہا ہے۔ قسم ہمیں اور آپ کو کھانی پڑتی ہے چونکہ ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو محکم بنانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنی بات کو محکم بنانا، وزنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خالق کلام ہے، جو کہہ دے وہ ہونا چاہیے۔ باب تبرک میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کا جو نام ہے وہ ہے اللہ۔ بقیہ دوسری جیسے اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کے ذریعے سے اس کلمت اللہ کے بغیر نہ تو ہماری شہادت پوری ہوتی ہے، گواہی۔ اگر ہم کوئی اور نام اللہ کا استعمال کریں، کہیں لا الہ الا الرحمن کہیں تو وہ شہادت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے محمد الرسول الرب کہیں تو وہ شہادت پوری نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے علی ولی اللہ کہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ اس نام میں اور ہمارے ناموں میں بڑا فرق ہے۔ کہنے کو یہ حروف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئے ہیں، الف لام میم، ٹھیک ہے، یاسین، طٰہٰ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ دیکھنے میں تو یہ الفابیٹس ہیں، دیکھنے میں حروف ہیں، لیکن ہم چاہیں تو اس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دیں۔ قرآن کے حروف میں بہت سے کہتے ہیں کیا فرق ہے، اسکرپٹ ہے، وہ بھی نمبرز ہیں کہ جو کے جی میں بچہ پڑھتا ہے 1 2 3، اور وہ بھی نمبرز ہیں کہ جو ایک انجینئر پڑھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ نمبرز تو نمبرز ہیں، لیکن بچہ اپنے سبق کو دہراتا ہے، سیکھتا ہے،
لیکن جب انجینئر ان نمبرز کو یوز کرتا ہے تو پل بنا دیتا ہے، بلڈنگز بنا دیتا ہے، سمجھ؟ اسی طرح سے ABCD بچہ بھی سیکھتا ہے، ڈاکٹر بھی ABCD لکھتا ہے، بچے کے ABCD لکھنے میں اس کا ہوم ورک درکار ہے، لیکن جب ڈاکٹر الفابیٹ کو لکھتا ہے تو مردوں میں جان آ جاتی، بیماریاں دور ہو جاتی. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے. تو پروردگار عالم کے جب حروف ابھی بشر نہیں سمجھ پایا ہے تو بغیر آل محمد کے کلام خدا کو کیسے سمجھنا ممکن؟ اگر پوری زندگی انسان اللہ اللہ کہتا رہتا لیکن اس کو آل محمد نے اس کی تفسیر نہ کی ہوتی. آپ فرماتے ہیں، ہمارے امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی. جب ابن عباس نے مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا مجھے بسم اللہ کی تفسیر کیجئے، تو مولا نے فرمایا، جب اللہ اللہ تو ابن عباس بھی کہنا جانتے تھے اور مسلمان بھی کہنا جانتے تھے، امام نے فرمایا کہ اس نام میں اور دنیا کے ناموں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب ہمارے نام کے کسی حرف کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ میننگ بدل جاتے، میننگ بدل جاتے. مثال کے طور پہ میرا نام نفیس ہے، آپ نون ہٹا دے تو فیس بن جائے، وہ مجھ پہ دلالت نہیں کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، امام فرماتے ہیں، ایسا ہے کہ اس کا ہر ایک حرف اس پر اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. آپ اللہ لکھیں، اللہ کا الف ہٹا دیں تب بھی للہ بن جاتا ہے، للہ کا لام ہٹا دے تو لہو بن جاتا ہے، اور لہو کا لام ہٹا دے تو ہو بن جاتا ہے، قل هو اللہ احد. یعنی شروع سے لے کے آخر تک کلمت اللہ کا ہر حرف اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. تو اگر جو انسان، اب عزیزت آپ میں عرض کرتا چلوں کہ آیت الکرسی کو قرآن مجید میں بڑی عزت حاصل ہے، اتنی عزت حاصل ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معرفت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے تو اپنی 1000 نسلوں کو معاف کرا سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت وہ آیت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد لگاتار 11 ایٹریبیوٹس، 11 صفات اللہ کی بیان ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آیت الکرسی میں اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے تو اس آیت کو اتنی عزت ہے. ہمارے اماموں کی ہر دعا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی، اللہ کے نام سے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. آپ دیگر دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی، اور وہ شروع ہوتی اللہم. اللہم در حقیقت ہے یا اللہ. اللہ کو جب پکارتے ہیں تو یا اللہ، اس کو ہمارے اماموں نے اس طرح استعمال کیا اللہم. جب پوچھا گیا، کیونکہ یا کو جب آپ اللہ کے پیچھے لگا دیں گے تو وہ ماں بن جاتا ہے، اللہم جو بنے گا وہ یا کو حروف منادہ کو جو ہے پیچھے لگا دیں گے تو وہ اللہم بن جائے گا. اللہ پہلے پڑھا جائے گا، ہما بعد میں. تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان یا بھی نہیں ہوتا. کلمہ یا جو ہے وہ عربی کا ہے، پکار سکتے ہیں یا اللہ. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں ایک حرف بھی اللہ اور ہمارے درمیان نہیں رہتا. آپ اندازہ لگائیے. ہم کہتے ہیں نا یا حسین، یا عباس، یا علی. ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کر دے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کے قوم والے تو کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ کہا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں یا حسین، یا عباس. ارے یا تو صرف اللہ کے آگے لگتا ہے. ہم نے کہا قرآن میں تو اللہ خود کافروں کے آگے لگا رہا ہے، یا ایھا الکافرون. اللہ خود کافروں کے آگے لگا رہا ہے، رسول کے آگے لگا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ. خود آپ اگر مومن کہتے ہیں تو کہ یا ایھا الذین آمنوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے، کیونکہ آدھا ادھورا علم جو ہے نا وہ رسوا کرتا ہے. آدھا ادھورا علم جو ہے ہمیں رسوا کرتا ہے. ہم علی مرتضیٰ سے کیوں جڑے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں علوم کے لیے، چونکہ مولا نے کیا مانگا؟ خدایا میرے دوستوں کو علم دے دے اور میرے دشمنوں کو مال دے دے. مولا مال کے لیے ہماری بھی دعا کر دیتے.
لیکن مال ایسا کہ میں ایسا مال نہیں دلاتا کہ جس سے تمہیں اس کی حفاظت کرنی پڑے، میں تمہیں ایسا مال دے کے جا رہا ہوں کہ جو تمہاری حفاظت کرے گا. میں ایسا مال نہیں دے کے جا رہا ہوں، ایسا مال نہیں چاہتا کہ جس کو چرا لیا جائے. ایسا مال دے کے جا رہا ہوں کہ کوئی اگر لے بھی گیا تو اس کے کام ہی آئے گا. سمجھ نا؟ بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری طبع سلیم. علی کی تم میں جگہ ہے تو بس وہ ہے تعلیم. جب تعلیم لکھیں گے تو تعلیم کا تے اور تعلیم کا میم اور بیچ میں علی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مسئلہ یہی تو ہے. وہ کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ صاحب علی مرتضیٰ نے، اب آج کے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ارے اتنے لوگ مروا دیے، علی مرتضیٰ نے اتنی جنگیں کی، اب کیوں درد ہو رہا ہے بھائی؟ ہیں جو مرنے آئے تھے وہ خود عادلانہ مرنا چاہتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے، مولا جب کسی کو قتل کرتے تھے تو طولن اور عرضن برابر قتل کرتے تھے، ہم وزن ہوتا تھا. تو میں نے اپنے ایک دوست تھے مولانا پیغمبر عباس صاحب، وہ کاتب تھے، کتابت کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کا خط خوش خط کیوں ہے؟ بڑی خوبصورت رائٹنگ ہے آپ کی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا مولانا چھوٹی سی وجہ ہے، جو ہاتھ قلم کا غلام ہو جاتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی. جو ہاتھ قلم کا غلام ہو جاتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، اور جو قلم کو غلام بنا لیتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی ہوتی. کیا مطلب؟ غلامی کہاں آ گئی اس میں؟ کہنے لگے کہ غلامی سے مراد یہ ہے کہ جدھر آپ کا قلم جائے ادھر ہاتھ جا رہا ہے، تو قلم تو اپنا بے جان ہے، وہ تو کیسے بھی چلے گا. لیکن جب آپ پر کنٹرول ہو جائے گا قلم کا تو وہ یہ وہیں چلے گا جہاں آپ کا ہاتھ چلے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کے ہاتھوں کی غلام تھی ذوالفقار. وہ جہاں کاٹ لے ایسا نہیں چلتا تھا، جہاں علی چاہتے تھے وہیں چلتی تھی. جب علی عادلانہ قتل کرتے تھے تو یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے کہ صاحب اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگوں کو کاٹ دیا. بہت سو نے مشورہ تو دیا تھا، جب جنگ صفین ہوئی تو کہا کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، یہ دونوں ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں تلوار دے دیتے ہیں، یہ آپس میں فیصلہ کر لیں گے. سمجھے نا؟ اب معاویہ جانتا تھا کہ علی مرتضیٰ خالی ان کے بیٹے 20 طرح سے تو نیزہ چلانا جانتے ہیں، تو تلوار کے اس ماہر کے آگے کس طریقے سے آتا. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کے مقابلے میں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مولا کائنات کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ امت مسلمہ مولا کائنات کے مقابلے میں ان کو لاتی ہے کہ جن کا سر کبھی زمین سے اٹھا ہی نہیں، جو کبھی اپنی غلامی، اپنے قلب کی غلامی سے باہر نہیں آئے. عزیزان گرامی، مولانا روم نے اپنی کشکول لکھی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کسان تھا جو اپنے کھیتی کرتا تھا. پہلے تو آکس سے ہوتی تھی کھیتی، بیل سے، اب ٹریکٹر سے ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا تھا، کسان اپنے کھیت سے جاتا، اپنے بیل کو لاتا اور اپنے گھر کے باہر باندھ دیتا. صبح پھر اس کو کھیت پہ جانا ہوتا تھا، لہٰذا وہ اندھیرے میں اٹھتا اور اس کو ٹھوکر مار کے کہتا کھڑا ہو، کھیت پہ جانا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر آیا اور اس کے بیل کو کھا گیا، کھا کے وہیں بیٹھ گیا. اندھیرا تھا، کسان اٹھا، انگڑائی لی اور ٹھوکر مار کے شیر کو کہتا چل کھڑا ہو، کھیت پہ جانا ہے. تو شیر نے کہا چونکہ اس نے مجھے اندھیرے میں دیکھا ہے تو یہ گستاخی کر رہا ہے. اگر اس نے دن کی روشنی میں مجھے دیکھ لیا ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. عزیزان گرامی، لوگوں نے علی مرتضیٰ کو جہالت کے اندھیرے میں دیکھا ہے، اس لیے یہ گستاخی کرتے ہیں. اگر علم کی روشنی میں علی کو دیکھ لیا جاتا تو پھر یہ گستاخی ممکن نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علم کی روشنی میں علی کو دیکھتے تو ان کو سمجھ میں آتا علی کی دشمنی اس بات کی دلالت ہے کہ ابھی جہالت ہے، ابھی جہالت کے اندھیروں سے یہ دنیا باہر نہیں نکلی ہے. ورنہ مولا کائنات کی سیرت کو جبھی تو کسی نے کہا نا، پر انگریز نے کہا ہے نا، لیو لائک علی ڈائی لائک امام حسین، یعنی کچھ تو دیکھا ہوگا، کچھ تو پایا ہوگا. عزیزان گرامی، ان کی سیرت کو اگر کوئی اپنا لے تو وہ دنیا میں نام ہو جائے. ایران کا ایک بہت مشہور پہلوان گزرا ہے، علی رضا تختی. کوئی شہر ایسا نہیں ہے اس کے نام کا روڈ نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو اس کے نام کا جمنیزیم نہ ہو. میں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے اس کو اتنا؟ بھی ٹھیک ہے، اسپورٹس مین ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب اس نے کوئی کشتی نہیں ہاری، فزیکل کوئی کشتی نہیں ہاری، سمجھ رہے؟
لیکن یہ ان سے مشہور نہیں ہوا، یہ 3 کشتی ہارا ان سے مشہور ہو گیا. لگا کہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے چاہنے والے جب ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو پھر ان کی شکست بھی جو ہے ان کی فتح کا اعلان کرتی. اگر مار دیا جائے کوئی علی والا تو وہ مرا نہیں ہے بلکہ جلا ملی ہے اس کو، سمجھ رہے نا. تو اب اس نے 3 ایک کشتی اس کی کسی نامعلوم ملک سے کے پہلوان سے تھی، اس نے کہا میں اس ملک کو قبول نہیں کرتا، یہ ظالم ہیں، لہٰذا میں ان سے کشتی نہیں لڑوں گا. اولمپک میں وہ ہارا ہوا بتا دیا گیا. دوسری کشتی اس نے ایک رشیا کے پہلوان سے لڑی اور اس کشتی کو وہ ہار گیا. جب وہ ہار گیا تو اس رشین پہلوان کا جب ہاتھ اوپر کیا گیا تو اس نے کہا نہیں یہ جیتا ہے، میں نہیں جیتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی آخر اکھاڑے میں یہ تم جیتے ہو تمہیں. اس نے کہا چونکہ میرے پیر میں چوٹ لگی تھی، اس نے پوری کشتی میں دھیان رکھا میرے یہاں نہ لگ جائے، میرے پیر پہ چوٹ پہ اسکن نہ لگ جائے. اگر یہ چاہتا تو مجھے پہلے مرحلے میں ہی ختم کر سکتا تھا، میری زندگی ختم ہو جاتی. لیکن اس نے کہا کہ ہار کے اس کشتی کو ختم کرو، ایسا نہ ہو اس کے چوٹ پہ لگ جائے. عزیزان گرامی اس دوسری کشتی سے بھی وہ معروف ہوا. تیسری کشتی لڑنے جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑھیا حلوہ بانٹ رہی. کہا کہ اماں یہ کیسا حلوہ؟ کہا یہ مولا مشکل کشا کی نظر کا حلوہ ہے. کہا کہ آپ کی کوئی منت آئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ کہا آج میرے بیٹے کی تختی سے کشتی ہے، آج میرے بیٹے کی تختی سے کشتی ہے، میں نے مولا علی کی نظر دلائی ہے کہ میرا بیٹا جیت جائے. عزیزان گرامی وہ جا کے کشتی ہار گیا. تو عزیزان گرامی اگر ہم اپنی سیرت میں علی کو اتار لیں، ہم اپنی سیرت میں امام حسن و حسین کو اتار لیں تو پھر فتح ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کو فاتح کہیں. اور یہ وہ واحد پہلوان ہے کہ جس نے اپنے سارے میڈل امام رضا کے قدموں میں چڑھا دیے تھے، ورنہ ہر آدمی اپنے گھر میں لگتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کبھی بھی کوئی زائر جاتا ہے اور وہاں امام رضا کا میوزیم دیکھتا ہے تو وہ سارے میڈلز دیکھتا ہے. اتنی تعداد میں اس کے گھر پہ نہیں دیکھے جاتے، لیکن یہ قربانیوں کا صلہ ہے. ورنہ ہر انسان چاہتا ہے جو میں نے جیتا ہے میرے کمرے میں لگاؤں، میرے گھر پہ لگاؤں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم سیرت علی اور سیرت حسنین سے اگر حاصل کریں تو عزیزان گرامی ہم کبھی بھی جو ہے شکست نہیں پا سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی کتابیں دنیا نے مخالفت میں لکھی. بات مخالفت کی نہیں ہے، یہ دشمنی اب بھی نسلاً بعداً نسلاً چلی آ رہی، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر دونوں شہزادے رہتے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان کو بھی شہزادہ کہا جاتا ہے. کہاں زمین کا آسمان سے کیا مقابلہ ہے؟ زمین کا آسمان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ مٹان دین کو جب اہل شر نکل آئے، مٹان دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے. علی کے لال سے بیعت وہ معاویہ کے پسر میرے خیال میں چوٹی کے پر نکل آئے. تو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لایا جاتا کہ یزید کی بیعت کر لی جاتی تو اچھا ہوتا، یہ خون خرابہ نہ ہوتا. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہمارا کوئی امام ایسا عمل انجام نہیں دیتا کہ جو آپ کو نقصان کی طرف لے جائے کبھی، بلکہ امام کا کرم ہے کریم ابن کریم کا کہ اپنے ہر شجاعانہ جملے میں ہمیں اور آپ کو جوڑ کے رکھا ہے. کہا کہ یزید کی بیعت میں کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اس مجھ جیسا جو کہا گیا ہے عزیزان گرامی، امام کو ہم پر کتنا بھروسہ ہے. اور اس قوم نے ایسے ہی اس شیعت کو نہیں چنا ہے، اس امام کی پیروی کو نہیں چنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں عزیزان گرامی، چند لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو امام حسین کی سیرت کو نہیں سمجھ سکے. اگر وہ سمجھ لیتے تو کیا بیعت کے بعد یزید چھوڑ دیتا؟ آپ اندازہ لگائیے وہ گھرانہ ہے کہ جن کی پرورش کو علی مرتضیٰ نے کیا ہے. جنگ صفین میں محمد حنفیہ اور جناب عباس لڑ رہے ہیں فرنٹ آگے. عمر عاص کہتا ہے کہ دیکھا علی اپنے بیٹوں کو تو اپنے پاس کھڑا کیے ہوئے ہیں اور تم لوگوں کو مرنے کے لیے جیسے یہ علی کے بیٹے نہیں. کہا کہ تمہیں مرنے کے لیے یہاں بھیج دیا.
حسن اور حسین کو اپنے پاس رکھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس اور محمد حنفیہ نے جواب دیا کہ بے شک ہم سب کا تعلق علی سے ہے، لیکن یہ بتاؤ جب تمہاری آنکھوں پہ حملہ ہوتا ہے تو تمہارے ہاتھ اس کو کیوں بچاتے ہیں؟ وہ بھی تو جسم کا حصہ ہیں، ان کو بھی تو خوف ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ فوراً اپنے ہاتھوں سے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں اور عباس بابا کے بازو ہیں۔ تو یہ وہ تربیت مولا کائنات نے 109 شاگرد تربیت کیے تھے، جس میں 105 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ یہ وہ تھے کہ جن کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے تو عدل و انصاف سے یہ حکومت کر سکتے تھے۔ ایسے ایسے نابغہ، ایسے ایسے جن کے چند لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جناب ابوالفضل العباس کو جانتے ہیں، جناب محمد حنفیہ کو جانتے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو جانتے ہیں، مسلم بن عقیل کو جانتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو نامور تھے، شجاعت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن یہ وہ افراد تھے کہ جن کو مولا کائنات نے تیار کیا تھا۔ اس میں امام حسن اور حسین یہ تو معصوم تھے، لیکن شاگردی علی مرتضیٰ میں بھی رہے، رسول اللہ کے بیٹے بن کر رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اگر انسان غور سے دیکھے تو عزیزان گرامی، امام کی سیرت میں آپ کو وہ ہنر ملیں گے، وہ چیزیں ملیں گی جو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کو سبط اصغر کہہ کر پکارا، یعنی میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اور یہ صرف پیار محبت کی باتیں نہیں تھی کہ گھر میں رسول نے کر دی اور ہو گئی۔ جب نصارہ نجران نے کہا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تو وہ سمجھ رہے تھے، چونکہ ان کے اس میں لکھا ہوا تھا پیشن گوئی میں کہ اگر کوئی بادشاہ ہوا تو وہ اپنی فوج اٹھا لائے گا یا اپنے چاہنے والوں کو لے آئے گا، لیکن اگر نبی ہوگا تو وہ انہی کو لائے گا کہ جس پر اس کو بھروسہ ہے، جس پر بھروسہ ہے۔ وہ لوگ 70 کی تعداد میں تھے اور دیکھنے والے 300 لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے بھی اسی طرح سے جو ہے اس آیت کو جاری رکھا، آغوش میں حسین کو لے لیا، حسن کی انگلی کو پکڑ لیا، یعنی نبوت کے ان دونوں شہزادوں کو لے کر رسول یہ اسلام کی جنگ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جنگ میں کوئی بچوں کو لے جاتا ہے کہ ماحول بگڑ جائے، کسی سے ایسے بات ہو رہی ہے؟ نہیں، حسن حسین کو گود میں لیا، حسن کی انگلی پکڑی، پیچھے خاتون جنت چلی، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ خاتون جنت کے قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے چلے۔ عزیزان گرامی، نصارائے نجران نے کہا تھا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اب ابنا میں رسول اللہ کسی کو نہیں لائے سوائے حسنین کے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول کے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن نہیں، حسنین کو اگر بیٹا کہا تھا تو قرآن اللہ کی آیت کے مقابلے میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا کیا ازواج رسول نہیں تھی؟ ازواج رسول نہیں تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو رسول اللہ نے عملی طور پہ بتا دیا، مجھے ان پڑھ نہ کہنا، مجھے ان پڑھ نہ کہنا، ہاں میں تم سے نہیں پڑھا ہوں، وہ میرے لیے ننگ اور عار ہوتا اگر میں تم سے پڑھ لیتا۔ تو کہتے کہ یہ تو رسول تو ہمارا شاگرد ہے۔ تو خدا بند عالم جب بھیجتا ہے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے صرف ایک خاتون کو لیا، جناب خاتون جنت کو۔ وہ کیوں لیا؟ کیونکہ نساء کا لفظ استعمال ہوا تھا، امرا بھی ہو سکتا ہے، اگر زوجہ کی بات ہوتی تو امرأت ہو جاتا، عورت کی بات، لیکن نساء ایک ایسا کلمہ عربی میں نام ہے کہ جو ماں پہ بھی دلالت کرتا ہے، بیٹی پہ بھی دلالت کرتا ہے، زوجہ پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ اب اگر رسول کسی زوجہ کو لے آتے تو پھر وہ ماں اور بیٹی کا کانسیپٹ پورا نہیں ہوتا، لیکن رسول اسلام نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو نبی کی بیٹی بن کے چلی، علی کی زوجہ بن کے چلی اور حسنین کی ماں بن کر چلی۔ یعنی نساء کے تینوں مفاہیم کو رسالت معاب نے اس طرح سے پورا کیا۔ اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، جس پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے اس کو لے کر آؤ، بلکہ اپنے جیسا لاؤ۔ نفس کے مراد ہے نفس نفیس، اپنے۔ تو رسالت معاب یہ دکھا رہے تھے، اس کے باوجود امت مسلمہ یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ رسول اللہ کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حکومت کو چلانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی قوت کا نام ہے قوہ مقننہ، قانون بنانے والی پاور۔ دوسری طاقت کا نام ہے قوہ
مجریہ، اس کا اجرا کرنے والی، اس کا امپلیمنٹ کرنے والی طاقت، اور تیسری طاقت ہے قوہ دفاعیہ، یعنی اس کا ڈیفینس کرنے والی پاور۔ اللہ اس میں قانون بنانے والا ہے، رسول اللہ قانون کو امپلیمنٹ کرانے والے ہیں، اور امام اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور اماموں کے سلسلے میں اتنا زیادہ پروردگار عالم نے ان کو عصمت بھی دی، آخری نبی کے علاوہ تمام انبیاء پر ان کو افضل رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، کوئی بھی ملک اپنے ڈیفینس سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اپنے ڈیفینس سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے ملک کے ڈیفینس کو کمزور بناتا ہے تو وہ دنیا ملک کا غدار کہلاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو بھی امامت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو بھی امامت کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، وہ حکومت خدا کا غدار ہے، وہ حکومت خدا کا غدار ہے، رسول اللہ کا غدار ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی تلوار اس کی، رسول اللہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر ان کو بت پرستوں میں ہی شمار کیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو کافر ہی مانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی طاقت کو ختم کر دو جس سے نہ نبوت رہے نہ اللہ کا نام رہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا نہیں تھا، رسول اللہ دیگر انبیاء کی کتابیں بھی مسخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، ان کی حکومت، ان کی رول، ساری چیزیں ختم کر دی گئی، لیکن دین مبین اسلام کو صبح قیامت تک کیوں زندہ رکھنے کی بات کی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسی عصمت کے حوالے کیا، ایسے اماموں کے حوالے کیا کہ جو اپنا سر تو دے سکتے ہیں، کہتے ہیں نا سر تو مل جائے گا، بیعت نہیں ملنے والی، سمجھ؟ تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، اور عتبہ بن ابو سفیان کو جو ہے مدینے کا گورنر بنا دیا گیا، اور کہا یزید نے کہ حسین سے، چونکہ معاویہ کی یہ وصیت تھی کہ دیکھو تم سب سے لڑنا، ان تین لوگوں سے بچ کے رہنا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام، کہا کہ ان تینوں سے بچ کے رہنا۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر کو کچھ دو گے تو وہ مان جائے گا، عبداللہ ابن زبیر وہ ماننے والا نہیں ہے، اس کو سیدھا قتل کر دینا، اور امام حسین علیہ السلام کو کبھی خوف نہ دلانا قتل کا، کبھی قتل کا خوف نہ دلانا۔ لیکن اپنے ٹیوٹر سر جان کے کہنے پر یزید نے جو ہے امام حسین علیہ السلام سے بیعت یا سر کی بات کر لی، اور اس کے مقابلے میں عتبہ بن ابو سفیان جو تھا مدینے کا گورنر تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں کیا کروں یا ابا عبداللہ، میں کیا کروں؟ مجھے اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ یا تو میں آپ کی بیعت لے لوں اور یا پھر آپ کو قتل کر دوں۔ قتل کرنے کی جرت تو مجھ میں نہیں ہے، لیکن بیعت کے سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، اگر آپ مان جائیں گے تو میں آپ کو جہاں کی آپ حکومت چاہیں گے آپ کو حکومت دے دوں گا، آپ کو جہاں جیسی کنیز چاہیے میں آپ کو کنیز دے دوں گا، جتنا مال چاہیے میں آپ کو مال دے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ خط کا جواب دیا، کہا کہ یہ بتا تو مسلمانوں کا گورنر بن کے بیٹھا ہے، مدینے کا والی بن کے بیٹھا ہے، مجھے بتا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کیا کسی بیٹے نے اپنے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہے؟ کبھی کسی بیٹے نے اپنی متعلقہ باپ کی زوجہ سے شادی کی ہے؟ کہا کہ ایسا نہیں دیکھا، نہیں کی ہے۔ تو کہا کہ جس دنیا کو میرے بابا نے طلاق دی ہے تو چاہتا ہے کہ حسین اس کے قدموں میں گر جائے؟ یہ بات نہ کرنا، مجھ جیسا کیا، مجھ جیسا بھی یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا۔ اور بیعت کے معنی کیا تھے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد کیا وہ امام حسین کو چھوڑ دیتا؟ ہمارے اگر کسی اور امام کو چھوڑے ہوتے، بیعت تو نہیں کی تھی لیکن ان کو حکومت کے لالچی تھے، امام حسن نے بھی ٹھوکر مار دی تھی حکومت کے لیے، تو کیا اس کے بعد کیا انہوں نے امام حسن کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا؟ علی مرتضیٰ سے جو ہے جنگ کرنے کے بعد اور ہیرا گری کرنے کے بعد یہ سب کچھ کی تھی، رسول اللہ سے کیے گئے وعدوں کو کیا نہیں ٹھکرایا تھا؟ تو امام حسین علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، بیعت کہنے میں ایک لفظ ہے، عربی میں بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، اور نہ صرف ایسا بیچ دینا بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ بیعت کے بعد حسین کبھی سر بھی اٹھاؤ گے تو ہماری اجازت لینی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہے کہ جس کو رسالت مآب نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک میں یہ سجدہ کرنے والے کے اوپر ہے، اور ایک سیرت یہ ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کی پشت پر بیٹھا ہے، اور دونوں ہی خدا کو یہ پسند آئی باتیں کہ حسین عبودیت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ ایک وہ وقت کہ جب نانا کے
پشت پر بیٹھ گئے. اتنا جان لیجئے رسول اللہ اگر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں تو وہ سیرت امت مسلمہ ہے، شریعت ہے. 2 بار کہہ دیں تو 2 شریعت ہے، 3 کہہ دیں تو 3 بار شریعت ہے. جو رسول کہہ دیں اس وقت شریعت وہی بنے گی جو رسول کہیں گے. آپ سجدے میں کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں، یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط سجدہ یہ ہے کہ اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے جتنی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی لینتھ ہے. اس ورڈ کو کہنے میں جتنا ٹائم لگے گا، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑے. عزیزان گرامی، اللہ کا رسول وہی کرتا ہے جو وہی بولتی. حسین پشت پر بیٹھے اور جبریل امین آ گئے. 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 2 مرتبہ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ کہا تاکہ مسلمانوں کو سنت رسول کے ذریعے اللہ کے سامنے 7 ذکر سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. ایسا کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کو خالق سے ملا دیتا ہے، سجدہ اسرار کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، سجدہ پیشانی کو مہتاب بنا دیتا ہے، سجدہ ہو پیاس میں تو اور مزہ دیتا ہے. شرط اتنی ہے کہ بس دل سے ادا ہو جائے، سجدہ جس خاک پہ ہو خاک شفا ہو جائے. یا جزاک اللہ، نعرہ صلوات. ہے حبیب ابن مظاہر کی نشانی سجدہ. کہتے ہیں کہ محو سجدہ تھے جو ایک روز رسولوں کے امیر، آ گئے پشت پہ عہدائے جناب شبیر. بولے جبریل کے فرماتا ہے یہ رب قدیر، 2 جہاں میں نہیں اس آپ کے سجدے کی نظیر. اب یہ توہین عبادت ہے کہ یہ سر نہ اٹھے، پشت پر دین ہے اے بانی دین سر نہ اٹھے، پشت پر دین ہے اے بانی دین سر نہ اٹھے. ہے حبیب ابن مظاہر کی نشانی سجدہ، آتش کفر کو کر دیتا ہے پانی سجدہ، بخش دیتا ہے ضعیفی کو جوانی سجدہ، ایک پیاسے کی سناتا ہے کہانی سجدہ. آبرو مل گئی مٹی میں ستمگاروں کی، ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی، ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی، ایک سجدے نے کمر توڑ دی تلواروں کی. شدت پیاس سے لب جلتے ہیں بھنتا ہے جگر، پاس کوئی بھی نہیں بھائی بھتیجا نہ پسر، سر کٹائے ہوئے مقتل میں پڑا ہو لشکر، سامنے آنکھوں کے جلاد لیے ہو خنجر. سجدہ ایسے میں ادا ہوئے جو زیر شمشیر، تب زمانے کو پتا چلتا ہے کیا ہے شبیر، تب زمانے کو پتا چلتا ہے کیا ہے شبیر. سیرت حسین پر اگر مسلمان چلتا رہے تو دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی اس کو جو ہے ذلیل نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے یہاں معیار عزت کچھ اور ہے، معیار ذلت کچھ اور ہے. معیار عزت وہی ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے وہی ہماری عبادت ہے. خدا کو ہم جس طرح سے راضی کر لیں وہی عبادت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ امام حسین پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کیا کلمات کہے گئے جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہے ہاتھ من الذلہ. کہتا ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ میں امان دیتا ہوں، آپ امان لے لیجئے ہم سے. لوگ کہتے ہیں کہ امان مل رہی تھی کیوں نہیں لیا؟ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے امان دے دو. امام حسین علیہ السلام تاریخ کا مورخ، نامراد مورخ لکھتا امامت وہ ہوتی ہے کہ جس کو خلافت مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ رسول خود اپنی سیرت میں بتا کر گئے ہیں. امام حسین جب ابا سے اٹک کے گر گئے، خطبہ دے رہے ہیں، رسول کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. جزو عبادت ہے جمعہ کا خطبہ، جو ہے نماز کا جز ہے، جمعہ کی نماز کا جز ہے. لیکن رسالت باب نے کیا کیا؟ خطبے کو توڑا، ممبر کو چھوڑا، حسین کو آغوش میں اٹھا کر لے آئے. کہہ دیتے بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ. آغوش میں لے آئے اور کہا کہ نہیں جانتا ہے وہ جان لو، یہ وہ ہے کہ جس سے میں ہوں. حسین منی وانا من الحسین. اب عزیزان گرامی کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ ذرا حسین کو اٹھا لو بچے کو، تو صحابت کہتی کہ امامت وہ ہوتی ہے جس کو صحابت سہارا دیتی ہے. لیکن اتنا بھی رسول اللہ نے گوارا نہیں کیا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا ہائے ہاتھ من الذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت میرے لیے شرف یاب ہے، تو ہمیں کیا عزت دلائے گا؟ ہم تو وہ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جائیں. تو عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام چیزیں سیرت امام میں. خود شبر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حسین، آپ کے لیے میں عبید اللہ ابن زیاد کی امان لے کر آیا ہوں، آپ آئیے
لیکن فیصلہ جب ہی ہوگا جب آپ بیعت پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم طے کریں گے کرنا کیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ حسین بچ جاتے، حسین نہیں بچتے عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف یہ کروانا چاہتے تھے کہ علی مرتضیٰ کو جو مغلوب نہ کر سکے وہ حسن اور حسین کی شکل میں علی کو شکست دے دیں، رسول کو شکست دے دیں۔ یہ کرار کا فرزند تھا، کرار رہے گا، تو یہ کرار کا فرزند تھا، کریم ابن کریم تھا۔ ان کی سیرت ایسی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ذرہ برابر کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کیا، اپنی زندگی کو جیے، اپنے طریقے سے جیے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جب مروان بن حکم نے کہا کہ عتبہ اگر حسین ابھی نکل گئے تو کبھی نہیں ملیں گے، ان کو قتل کر دیتے ہیں، امام نے اپنی آواز کو بلند کیا کہ او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے۔ عزیزان گرامی، یہ امام کا کلمہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہا کہ اس کی پشت اور نسلوں کو دیکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے مدینہ الرسول میں قتل کرے گا؟ تو جانتا نہیں میری آواز کی طاقت کو، آواز کا بلند کرنا تھا۔ بنی ہاشم کے شیر وارد دربار ہو گئے اور امام کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اس کی مجال کے عباس کے ہوتے ہوئے، محمد حنفیہ کے ہوتے ہوئے، عبداللہ ابن جعفر طیار اور مسلم بن عقیل کے ہوتے ہوئے امام نے فرمایا کہ تمہاری یہ مجال نہیں ہے۔ لیکن امام سمجھ گئے کہ یہاں پر دین کو ترویج دینے کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑے گا، امت مسلمہ کی اصلاح کرنی پڑے گی، کھوئے ہوئے دین کو واپس دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ کسی دن وقت رہا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے امام حسین کے اس مشن کو آگے بڑھایا آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہمیں شجاع بنا دیا۔ آج جو یہ قوم جی رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں جی رہی ہے، یہ قوم ایسے ہی نہیں جی رہی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے بارے میں ہمارے اماموں نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد گزر ایک بستی سے ہوا، پوچھا یہ کس کی بستی؟ کہا مولا آپ کے دوستوں کی بستی، خدایا اس بستی کو یہاں سے ختم کر دے، منتشر کر دے۔ ساتھ میں لوگ تھے، کہا مولا اپنے چاہنے والوں کی بستی کے منتشر ہونے کی بات کریں۔ آگے بڑھے، یہ کس کی بستی؟ کہا آپ کے دشمنوں کی بستی، خدا اس بستی کو یہیں آباد رکھ۔ مولا دوست کے لیے دعا سمجھ میں آتی ہے، دشمن کے لیے دعا سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری، اس کا فلسفہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے دوست یہاں رہ جائیں گے تو ہماری محبتیں یہیں رہ جائیں گی، لہٰذا یہ جہاں جائیں گے ہمارا مکتب بتائیں گے، ہم کون ہیں، ہماری پہچان بتائیں گے، ہمارے معارف بتائیں گے، ہماری قربانیاں بتائیں گے، لہٰذا اس بستی کو یہاں سے عزیزان گرامی ہم اسی امام کے نمائندے ہیں کہ جو ہم پر اتنا بھروسہ کرتا ہے۔ ہمارا آب و دانہ خدا کا یہاں اتارنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اگر ہم مکتب حسینی کو بتائیں کہ آخر مکتب حسینی تھا کیا، اور کہا یہ ہمارے دشمنوں کی بستی ہے، اگر یہ یہاں سے جائیں گے تو ہمارا بغض، ہمارا حسد، ہمارا کینہ، ہماری دشمنی کو پھیلائیں گے۔ عزیزان گرامی، اماموں کے سوچنے کا معیار دوسرا ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کے لیے چنا گیا ہے، پہلی بات تو ہمیں دعائے سیدہ کی، ہمارا وجود دعائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ فرش عزا کو جو بچھا کر بیٹھے ہیں، امام حسین نے تمام قسم کی بندگیوں کو اس عرفان الہی کے ذریعے بیان کر دیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے، امام کے جانب سے جنگ کرنے والے ایک ایک سپاہی کا آپ کریکٹر دیکھیں گے تو وہ کریکٹر یہی ہوگا کہ جنہوں نے خودی کو ختم کر دیا اور خدا رہ گیا۔ ان میں سے امام حسین علیہ السلام سے جو سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہ ایک لشکر کا رسالہ دار تھا، 1000 سپاہیوں کا سردار تھا، جس کا نام تھا حر ابن یزید الریاحی۔ حر علیہ السلام بن گئے۔ کربلا والوں کی بڑی صفات ہیں، میں آپ عرض کرتا چلوں، کل کی جو میں نے مجلس پڑھی تھی جناب وہاب کلبی، ان کی صفت یہ ہے کہ آپ ان سے توسل کریں اگر آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو۔ جناب وہاب کلبی کی نظر، اگر کسی کے پاس عزت کے ساتھ گھر نہیں ہے تو جناب حر کی نظر مانے، کہے کہ مجھے عزت کے ساتھ گھر مل جائے، دیکھنا وقت نہیں گزرے گا۔ ان کے کرامات بہت کچھ ہے، تو ہم تو اتنا ہی مانگتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں دنیا میں۔
ورنہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہ مانگنا ہم سے وہ مانگنا جو کوئی نہیں دے سکتا، ہم سے وہ مانگنا جو کوئی نہیں دے سکتا۔ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی گناہ گار ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ کیا کرے، کس طرح اپنے آپ کو معاف کروائے؟ فرمایا اذ شئت النجات فزر حسینا، اگر نجات چاہتا ہے تو جا حسین کی زیارت کرنے چلا جا، حسین کی زیارت کرنے چلا جا۔ حسین وہ کریم ابن کریم ہیں کہ تجھے راستہ ضرور بتا دیں گے، راستہ ضرور بتا دیں گے، چونکہ بڑے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا۔ اور جب اس وقت ملا، یہ طاقتور سپاہی اس وقت ملا کہ جب پیاس سے نڈھال پڑا تھا، جانوروں کے ساتھ ساتھ تمام سپاہیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ آپ اور ہم نہیں جانتے کہ یہ پیاس کیا ہوتی ہے، تھوڑی بہت مجھے معلوم ہے پیاس، چونکہ میں ڈیزرٹ کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے پیاس۔ آپ کو پیاس نہیں لگتی، آپ کو صرف خواہش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پانی پینا ہے اور مل جاتا ہے۔ ان سے پوچھے جو صحرا میں رہتے ہیں کہ وہ جتنا پانی کے قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، چونکہ دور دور پانی۔ ہر کی زبان نکلی ہوئی تھی، تمام سپاہی زبان نکالے ہوئے نڈھال پڑے ہوئے تھے، جانوروں کی، گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا، امام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ دیکھتے ہیں، اگر یہ اس طرف آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اس طرف نہیں جاؤ، جا کر دیکھو، پوچھو کون ہے، کیا حال؟ کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں حر ابن یزید ریاحی۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں پیاس ہے۔ امام نے کہا کہ مشکوں کے دہانے کھول دیے جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیوانوں کو مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، سپاہی تو کیا چیز ہے، سب کو سیراب کیا، اتنا سیراب کیا کہ جان میں جان آئی۔ امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد کہا کہ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی، مجھے اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں۔ امام نے کہا کہ کیوں نہیں جانے دیا جائے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرے کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ حسین کو کوفے نہیں آنے دینا۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ اگلے فرمان تک میں آپ کو کہیں جانے نہیں دے سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری منزل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امام چلتے رہے، حر کا لشکر بھی چلتا رہا، کسی کی مجال نہیں تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ابھی اپنی کریمی دکھائی تھی، اپنی کریمی دکھائی تھی۔ حر بہادر تھا، لہٰذا بہادروں کو پہچانتا تھا۔ جناب ابوالفضل العباس لشکر کے علمدار ہیں، اس بات کو وہ جانتا تھا۔ امام چلتے چلے گئے، ایک زمین پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد زینب ولیہ مقام کی آواز آئی۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی زمین پر آئی ہوں ایسی تیز ہوا چلی میری چادر اڑ گئی۔ امام آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو بلایا، کہا یہ زمین کون سی ہے؟ آج ہی کی تاریخ تھی 2 محرم الحرام۔ کہا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا اس کو غادریہ کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ سب نے اپنے سر جھکا لیے۔ کہا فرزند رسول نام تو معلوم ہے لیکن بتانے سے خوف آتا ہے۔ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آ گئے، اس مٹی کو اٹھایا اور بو کیا، اپنے مشام تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ کہا بہن زینب ذرا اس مٹی کو سونگو۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے اس کو سونگھا تو کہا بھیا اس میں آپ کی بو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حسین نے کہا اس کا زمیندار کون ہے، زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں زمیندار اس کا مالک ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں۔ امام نے جو قیمت بتائی تھی اس سے زیادہ دی، کہا کہ اس سودے سے، اس معاملے سے خوش رہنا۔ کہا کہ ہم یہ رقم تو ختم ہو جائے گی، ہم کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے؟ امام نے کہا کہ یہ رقم بھی تمہاری اور یہ زمین پر کھیتی کرنے کا حق بھی تمہارا، میں تمہارے حقوں کو نہیں چھینوں گا، تمہارے بچوں کی روٹیاں نہیں چھینوں گا، بس اتنا خیال رکھنا کہ اب یہاں پر ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے کہ جس میں ہم مارے جائیں گے، ہمارے مزارات بن جائیں گے، ہمارے مزارات بنا دینا، اور ہمارے چاہنے والے جب آئیں تو ان کو کم سے کم 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں
کہ تم سجدے گاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ارے یہ وہ زمین ہے جو ہمارے مولا کی ہے، اس کی قیمت میرے حسین نے ادا کی ہے، اس پر سجدہ یقیناً جو ہے ہمارا قبول ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہاں کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ جب ہم مار دیے جائیں اور فوجیں یہاں سے چلی جائیں، ہمارے لاشیں زمین پر پڑے ہوں گے، آ کر ہمیں دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ مولا ایسے کیسے، آپ تو مالک ہیں اس زمین کے۔ اس کے بعد امام نے خواتین کو بلایا، عورتوں کو بلایا، کہا کہ اگر تمہارے مرد حاکم کے خوف سے ہمیں نہ دفنا سکے تو آ جانا، ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا۔ اس کے بعد بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ خوف زدہ ہو جائے تو تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، اپنے ننھے ہاتھوں میں مٹی لے کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ ہائے رے انقلاب زمانہ، ہائے رے سیدہ کا لال، ارے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم پر مٹی ڈال دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ حر جو کہ ایک رسالہ دار تھا، ایک سپاہیوں کا سردار تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ گئے۔ 9 محرم کی رات جب امام نے مہلت مانگی تو ایک مرتبہ اس سردار کے ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے فوج والوں کو بلایا، کہا کہ اے حر، آپ تو سب سے شجاع سردار ہیں یہاں پر سپاہیوں میں، آپ اس طرح کیسے لرز رہے ہیں؟ کیا تمہیں کل کی جان جانے کا خوف ہے میدان جنگ میں؟ ارے حسین تو بڑے مختصر لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، حسین کبھی نہیں جیت پائیں گے، ارے ہماری جیت ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ ہار جیت کو چھوڑو، ذرا آوازیں سنو، خیمے سے کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف مناجات کی آوازیں آ رہی تھی، دوسری طرف بچوں کی پیاس کی الاتش کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا جان تو ان آوازوں کا کون ذمہ دار ہے؟ ارے اس کو ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں، مولا میں ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں۔ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیا، بیٹے نے سے کہا کہ تجھ پر میرا حق ہے، چل میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، امام کی خدمت میں جانے کے لیے اپنے ساتھ بیٹے کو لیا، اپنے غلام سے کہا تجھے اختیار ہے، چلا جا۔ کہا آقا زندگی بھر ساتھ رکھا، اب جنت کے راستے پہ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو، میں بھی امام کی خدمت میں چلوں گا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا، بھائی بھی تیار ہوا۔ یہ 4 لوگوں کا مختصر سا قافلہ، حر نے سپاہی تھا، یہاں سردار تھا، اپنی زرہ کو اتارا، اپنے بیٹے سے کہا اپنی زرہ کو اتارو، اپنی تلواروں کو پھینک دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی سپاہی خلے لباس کر لے تو کیا مانا؟ اور کہتے ہیں اب موت کا ڈر نہیں ہے، اب تو اس بات کا شوق ہے کہ حسین معاف کر دے، حسین معاف کر دے۔ اپنے غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، ہاتھوں کو بندھوایا۔ ارے ایک مرتبہ مجرموں کی طرح گھٹنوں پہ چلتا ہوا حر پہنچا، جب جیسے ہی امام کے اصحاب گرامی نے آواز سنی اندھیرے میں کوئی آ رہا ہے، قبضہ تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ ایک مرتبہ مولا سے جناب عباس نے پوچھا مولا کیا حکم ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے؟ امام نے فرمایا میرا مہمان آ رہا ہے، آؤ علی اکبر استقبال کرو۔ اب جو علی اکبر و جناب عباس و قاسم و محمد پہنچے، ارے رسالہ دار حر اپنے ہاتھوں کو مجرموں کی طرح باندھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام کو آ کر اطلاع دی، امام نے کہا علی اکبر اس کے ہاتھوں کو کھولو۔ ہاتھوں کو کھولا گیا اور سر جھکائے ہوئے ہیں، حلی توبہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے ارے دونوں شانوں کو پکڑ کر اٹھایا، سینے سے لگایا اور تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہوئے، میرا رب بھی تجھ سے راضی
راضی، حسین ابن علی بھی راضی، میری مادر گرامی بھی راضی۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا بس اتنی اجازت دیجئے، ارے اس غلام کی وجہ سے بچے پیاسے ہیں، میں سب سے پہلے جنگ کروں گا، میرا خاندان پہلے جائے گا۔ اور یہی ہوا، جب صبح نمودار ہوئی حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اے میرے لال جا حسین پر قربان ہو جا۔ حر کا بیٹا شجاعت سے لڑا، مارا گیا۔ حر اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچے، دیکھا کہ شاید میں اپنے بیٹے کو لے آؤں، لیکن اس سے پہلے دل بند زہرا حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اے حر، ارے جوان کا لاشا ہے، ذرا سنبھل کے چلو۔ عزیزو حر نے اجازت مانگی، میدان قتال میں آیا، آنے کے بعد بغیر زرہ کے حسین کی دی ہوئی شمشیر سے حق کی جانب لڑ رہا ہے۔ حر نے لڑائی شروع کی، ایک تیر ایسا آیا پیشانی پر لگا، ارے یہ غازی زمین پر گرا، حملے تلواروں پہ تلواریں حملے ہوئے، حر کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے، پیشانی پر تیر تھا، حسین نے تیر کو نکالا، ارے خون جاری ہوا۔ امام نے اپنی عبا سے، اپنی قبا سے رومال نکالا، کہا اے حر، ارے میری ماں کی آخری نشانی ہے، ارے جب کبھی یاد آتی تھی، لیکن تو میرا مہمان ہے، میں تیری کوئی مہمان نوازی نہ کر سکا۔ حر تیری پیشانی پر عزیزو بس اتنا سمجھ لو، جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنی بڑی سفارش درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا، ارے مولا میں کس طرح معاف کیا جاؤں گا؟ امام نے سیدہ کا رومال باندھ دیا۔ اور روز قیامت ارے یہ رومال بتائے گا تو حر نہیں تھا، حر علیہ السلام بن گیا۔ اتنا سننا تھا، اطمینان آیا، مولا مجھ سے جو کچھ ہو سوا کیا، میرے مولا میرے مہد میری زوجہ کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، چونکہ اس دیار میں اب ہمارا کوئی دوست نہ رہا۔ حسین حر کی لاشے کو لائے، لانے کے بعد میدان قتال سے لائے۔ زینب نے حر کے لیے ماتم کیا، اے بہن کلثوم آؤ، یہ نبی زادیاں حر کے جنازے پر گریہ و زاری کر رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لعمرہ۔ بار اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، بار اللہ تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ دنیا کے جس جس خطے میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے ان کو امن و امان کے ساتھ ذکر کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے نوحہ خان، ہمارے مرثیہ خان، ہمارے عزادار جو حسین کے اس ماتم میں آتے ہیں، میرے معبود ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود ہماری لغزشوں سے قلم پھیر دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلام مراج اکرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، عالم بشریت کو اس کرونا کے امتحان سے معافی عطا فرما۔ تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ماتم امام یا حسین۔